آج میری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل قدر شخصیت رہی۔ بابل ایک قدیم شہر ہے عراق۔ اس سرزمین میں عراق کی سرزمین پر یہ بابل ایک شہر تھا۔ آج سے ہزاروں برس پہلے یہاں پر ایک نہایت ہی سرکش ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہیں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، لیکن آگ نے اپنی طبیعت اور خلقی خاصیت کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ آگ کی طبیعت جلانا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور آپ بالکل صحیح سلامت اس سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ خدا کی قدرت کی نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر قوم کے جن لوگوں کے دل میں حق کے نور داخل ہوئے اور جن لوگوں کے دل حق کے نور سے منور ہوئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان سعادت مندوں میں حضرت سیدتنا بی بی سارہ رحمت اللہ علیہا بھی تھیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے ایمان لے آئیں، یا ابراہیم آمنتو بے الہی جعل النار علیک بردم و سلاما۔ اے ابراہیم، میں اس معبود برحق پر ایمان لائی جس نے آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم معجزہ کو دیکھ کر حضرت سارہ نے آپ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ حضرت سارہ جو ہے رشتے میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچا زاد جو ہے، اور آپ کی سب سے چچا زاد بہن رہی ہیں اور آپ کی پہلی بیوی رہی۔
آپ کے والد کا نام جو ہے ہاران ہے اور انہیں ہاران اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سارہ کو اس قدر حسین اور جمیل پیدا فرمایا، حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت کی بھی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ یعنی حضرت سارہ کو حسن کا جو نور میسر ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا حصہ عطا ہوا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے حضرت سیدنا حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں حضرت یوسف بڑے حسین تھے اور عورتوں میں حضرت سارہ بڑی حسینہ تھی، بلکہ یوسف کا جو حسن ہے حضرت سارہ کی میراث ہے، یعنی ان کے میراث سے حضرت یوسف کو حسن ملا ہے۔ یہ ان کے حسن و جمال کی بات رہی۔ سیرت کا معاملہ انشاءاللہ الرحمن آگے میں بیان کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی تو آپ نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو، اپنی جوزہ کو اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں اس کفر کے مقام سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانے والا ہوں جہاں میرا رب مجھے حکم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہ سب سے پہلی ہجرت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی۔ اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ کی جوزہ محترمہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ مورخین بیان کرتے کہ بابل سے ہجرت کرنے کے بعد پہلے یہ حضرات جو ہے حران پہنچے، وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، اس کے بعد مصر گئے، مصر سے شام گئے، شام کے علاقے فلسطین میں سبع کے مقام پر تشریف لائے، یہی وہ سبع کا مقام ہے، یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جس مقام پر جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ عذاب والا واقعہ درپیش آیا، اس لیے جو ہے بڑی آزمائشوں اور بڑی محنتوں اور مشقتوں کا سامنا آپ نے کیا اس سفر میں، اس ہجرت میں۔ ایک مقام پر بڑی آزمائش کرنی پڑی، یہاں تک کہ عزت کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ مصر کا علاقہ تھا اور وہاں قبطی بادشاہ صادق ابن سعدون بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ جس مسافر کی بیوی خوبصورت ہو اور بھلی اور اچھی دکھتی ہو
تو اسے گرفتار کروا لیتا تھا، اسے طلاق دلوا کر خود اس پر قبضہ کر لیتا، اور اگر وہ طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوتا تو قتل کروا دیتا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ مصر تشریف لائے اور اس ظالم کو ان کے بارے میں خبر ملی تو پہلے اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے پاس بلوایا، تاکہ اگر حضرت سارہ آپ کی جوزیت میں ہیں تو طلاق دلوا کر انہیں اپنے پاس رکھ سکے۔ یہ ظالم بھائی سے بہن کو نہیں چینتا تھا، اس کے اندر ایک یہ بات تھی، صرف جو ہے بھائی سے بہن کو نہیں چینتا تھا، صرف یہی ایک نیک عمل رہا۔ اس کے تعلق سے میں آگے بتاؤں گا، بیان انشاءاللہ الرحمن آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس کے برے عزائم کی خبر پہلے سے ہو گئی، اور یہ تعلیم الہی ہے، آپ اس کا یہ اصول جانتے بھی تھے، لہذا جب اس نے آپ کو اپنے پاس بلا کر حضرت سارہ کے بارے میں ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان کے ساتھ اپنا صرف اور صرف خاندانی اور دینی رشتہ بیان فرمایا، جبکہ رشتے جوزیت کا ذکر اس لیے نہ فرمایا، اس لیے نہیں بتایا کہ یہ میری بیوی ہے تاکہ وہ دست درازی سے باز رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت سارہ کو اس کے بادشاہ کے تعلق سے بتائے، اور بتانے کے بعد کہا کہ میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے، بس اگر یہ بادشاہ سوال کرے کہ آپ کون ہو تو جو رشتہ میں نے بتائی ہے وہی رشتہ تم بھی بتانا۔ یہ ظالم اگر جان لے گا کہ تم میری جوزا ہو تو تمہارے متعلق مجھ پر غلبہ کر لے گا، اگر وہ تم سے پوچھے تو اسے یہ بتانا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ تم میری اسلامی بہن ہو، اور اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت سیدتنا سارہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بادشاہ کے پاس گئیں، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ کے دربار سے واپس تشریف لائے تو پھر اس نے جب سارہ کو بلایا اور ابراہیم اسی وقت کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے، دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک ان کی اہل خانہ کو ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو ظالم نے خود اپنے اصول کے بھی خلاف کیا اور دست درازی کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ روایت میں ہے کہ جب بادشاہ آپ کے جانب بڑھا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں اس طرح سے عرض گزار ہوئیں کہ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی جوزی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر
ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو کافر کو مجھ پر قابو نہ دینا۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گیا، سبحان اللہ، اور ایسا ظاہر ہوا کہ وہ ظالم زمین پر گر کر پاؤں رگڑنے لگا اور اس کے ناک سے کھرکھراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ چنانچہ مروی ہے کہ اپنا یہ عبرت ناک جب انجام دیکھا تو اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی، بولا اللہ سے میرے لیے دعا کر دے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی، اللہم ان یمت فیقال ہی قتلتہ، اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو کہا جائے گا، لوگ یہی کہیں گے کہ اسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ دعا بھی شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ لیکن ٹھیک ہونے کے بعد، کیونکہ ظالم تھا، بدبخت تھا، ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر دست درازی کے ارادے سے آپ کی جانب دوبارہ بڑھا اور آپ کی دعا فرمانے سے ایک بار پھر اس عبرتناک سزا میں گرفتار ہو گیا۔ اس طرح 2 یا 3 مرتبہ یہی معاملہ چلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اللہ کی قسم یہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ کوئی طاقتور جن لے کر کے آئے ہو۔ اسے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دو اور اس عورت کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو دے دو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر جب واپس تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی نماز اور دعا میں مشغول تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارے سے دریافت فرمایا کہ کیا خبر ہے؟ آپ نے بتایا، عرض کیا کہ اللہ پاک نے کافر کے کفر اور اس کے مکر و فریب کو اس کے سینے میں رد کر دیا ہے اور ہاجرہ کو جو ہے میری خدمت کے لیے دے دیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو پھر مجھ پر کافر کو قابو نہ دے۔ جب بھی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، مثلا رزق کی تنگی ہو، گھر میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، گھریلو ناچاقیہ کا سامنا ہو جائے، اولاد بات نہ مانتی ہو، الغرض کوئی بھی پریشانی ہے، تو اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں مشکل کے حل کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سارہ جو ہے با کرامت ولیہ تھی۔ یہ آپ کی کرامت ہی تھی کہ دعا فرماتے وقت
فوراً کافر بادشاہ جو ہے گرفت میں آ جاتا اور پھر دعا فرمانے پر وہ اس کی رہائی مل جاتی۔ اس ظالم بادشاہ کی یہ پکڑ اور چھوڑ حضرت سارہ کی کرامت بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھلا ہوا معجزہ بھی ہے، اور وہ اپنی اس حرکت پر پکڑا جاتا تھا تو جناب سارہ کی دعا پر چھوٹ جاتا تھا۔ آپ چھوڑنے کی دعا اس لیے کرتی تھی کہ اگر وہ مر گیا اور ایسا ہی رہا تو اس کی قوم مجھے تکلیف دے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کافر تھا، مگر وسیلہ جو ہے وسیلہ اولیاء کا قائل تھا۔ اس نے خود رب سے دعا نہیں کی بلکہ حضرت سارہ سے دعا کرواتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری نہیں سنے گا، میری دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں بدبخت ہوں اور یہ نیک بخت عورت ہے، یہ ایک ولیہ ہے، یہ ایک نبی کی جوزہ ہے، ان کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے وہ خود دعا نہ کر کے بلکہ وہ حضرت سارہ سے دعائیں کراتا تھا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو پکڑا تو اس کے جرم سے پکڑا، مگر جب چھوڑا تو حضرت سارہ کی دعا سے چھوڑا ہے، جس سے پتا چلا کہ مجرم اکثر پکڑے جاتے ہیں تو اپنی حرکتوں سے پکڑے جاتے ہیں، اور خلاصی پاتے ہیں تو بزرگوں کے فیض سے خلاصی پاتے ہیں۔ آپ کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی کہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ ایسے ولیہ ہوتی ہے اور ولی کامل ہوتے ہیں، محبوبین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ایک روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کا عقد سعید ہوا، اس وقت سے لے کر جب تک آپ حضرت ابراہیم کی جوزیت میں رہیں، آپ نے آپ کی اطاعت جو ہے کبھی کرنا نہ چھوڑی، بالکل ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتی رہیں۔ یہ انعام رہا، کیونکہ یہ شان، یہ عرفہ و اعلیٰ قدر و منزلت جو عطا فرمائی گئی، اس کی برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت اور فرما برداری آپ کے دل میں رہی۔ تو ہمیں حضرت سارہ کی ہر بات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اطاعت جو کرتی تھی، تو اس سے ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ سبق کے طور پر مثلا عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان المبارک شریف کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عورتوں، خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ جو عورت بغیر اجازت کے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو یہ بات ناگوار ہو، تو جب تک وہ پلٹ کر واپس نہ آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جن
वो आदमी के सिवा जिस चीज से वह गुजरती है, जिस चीज के तरफ से वह गुजरती है, हर चीजें जो है उस पर लानत बरसाती है। आज हमारे मुआशरे में औरतें बगैर इजाजत के, अपने शौहरों से बगैर इजाजत के घरों से निकलकर बाहर जो है मार्केट में, रिश्तेदारों में, दोस्तों और सहेलियों के साथ चली जाती हैं, और ये बात उन्हें नागवार लगे तो आप सोचिए कि आप पर किस कदर आसमान के फरिश्ते जो है लानत बरसाते हैं। जो औरत बेजरूरत और बगैर शरई जरूरत के तहत जो है अपने खाविंद से तलाक मांगे, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू हराम है। यह अताअत ही का नतीजा है शौहर का। ये शौहर की अताअत ही की वजह से हजरत सारा को जालिम और जाबिर बादशाह से छुटकारा मिला, इनकी इफ्फत और इनकी इज्जत बची, इनकी आबरू बची। या अताअत ही की वजह है। आज हमारे दरमियान मुआशरे में बात बात पर औरतें जो हैं शौहरों के सर हो जाने वालियां, इन रवायात से इबरत हासिल करें कि अगर अपने शौहर से माफी तलाफी करके अपनी आखिरत की बेहतरी के खातिर उसकी अताअत और खिदमत में मशगूल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसे भी उसी कदर हजरत सारा का सदका अता फरमाएगा, और इसकी भी इज्जत व आबरू और इफ्फत की हिफाजत की जिम्मेदारी मालिक व मौला के जिम्मे होगा, और वो जो है इसकी हिफाजत फरमाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी पर्दानशी माँ और बहनों को और शादीशुदा ख्वातीन हजरात को अताअत शौहर की तौफीक अता फरमाए, और बिला जरूरत घर से बाहर जाने की जो आदतें बन चुकी हैं, अल्लाह के वास्ते उन आदतों को तर्क कर दे। आपका रहना घर में बेहतर होता है, बाहर आपका जाना बेहतर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मालिक मौला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।